فرمایا کہ یہ جو ہے وظیفہ، یہ استغفار جو ہے وہ سید الاستغفار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس وقت ہم غوث پاک کے مدرسے میں موجود ہیں۔ چونکہ جمعہ کا دن ہے تو غوث پاک کے مدرسے میں طلباء تو نہیں ہیں، لیکن ہم غوث پاک کے مدرسے میں آ گئے ہیں اور کوشش کریں گے یہاں کچھ نہ کچھ ایک چیز تو یاد کر کے جائیں، تاکہ ہم بھی اس مدرسے میں علم دین سیکھنے والے بن جائیں۔ کیونکہ ہم نے یہی ہم نے اصل میں یہ پڑھا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی کہ حضور میرے والد کو میں نے دیکھا خواب میں کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو غوث پاک نے اس طرح فرمایا کہ کیا کبھی وہ ہمارے مدرسے سے گزرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مدرسے سے گزرا ہے۔ دوسرے دن والد صاحب کو پھر خواب میں دیکھا کہ جنتی لباس، سبز لباس پہنا ہوا ہے، اور والد صاحب نے بتایا کہ یہ سب غوث پاک کی برکتوں سے مجھے نصیب ہوا ہے، بیٹا غوث پاک کے دامن سے وابستہ رہنا۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے مدرسے کی یہ شان ہے، اس مدرسے کے قریب سے گزر جائے، طلباء طالب علم بن جائے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور غوث پاک کے مدرسے میں کس طرح واعظ و نصیحت ہوتی تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات جب غوث پاک بیان فرماتے تو 400 لوگ جو ہیں وہ قلم دوات لے کر حاضر ہوتے تھے صرف لکھنے کے لیے، اور آپ کا ایک عظیم مجمع ہوتا تھا، بیان کے اندر فرشتے پروں سے ڈھانپے رہتے تھے۔ یقیناً یہ فضائیں وہی ہوگی، لیکن اب ظاہر تعمیرات نہیں ہوئی ہے، ایک اچھے انداز سے اس مدرسے کو بنایا گیا ہے، لیکن ہم تو نسبت والے لوگ ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم تو آئے اسی لیے کہ ان فضاؤں سے گزر جائیں، اللہ والوں کی نگاہ پڑ جائے۔ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں تعمیر ہوئی ہے، کھلا صحن بھی ہے۔ بتایا گیا کیا جمعہ اس کے طلبہ نہیں ہیں؟ السلام علیکم، درود پاک پڑھتے رہے سارے اسلامی بھائی، تاکہ ہمارا اس مدرسے میں گزرنے بھی در و دیوار گواہ ہو جائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے دیکھیں بیٹا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ سب آگے آ جائیں، یاد کر لیتے ہیں اس مدرسے میں طالب علم کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں سارے اس میں آ جائیں۔ اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی طالب علم بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اور انشاءاللہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں وہ بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو طالب علم کی حیثیت سے فیل کریں۔ اور جمعے کا دن ہے تو آج انشاءاللہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نماز کے 7 فرائض یاد کر لیتے ہیں۔ غوث پاک کے مدرسے میں ہیں اور ہم سب کو ویسے تو نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، اور پھر اس سے پہلے طہارت، وضو، غسل، یہ سارے معاملات آنے چاہیے۔ ہم برکت لینے کے لیے نماز کے فرائض یاد کرتے ہیں، اور جن کو آتا ہے وہ دہرائی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور غوث پاک کے روضے کی، غوث پاک کے مدرسے کی برکتیں لینے کے لیے ہمارے اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہیں دہرائی کر لیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ مدنی چینل پر سلسلہ بعد میں ایڈٹ ہو کر چلے گا تو آپ کو انشاءاللہ جو میں فرض بتاؤں گا وہ لکھا ہوا بھی انشاءاللہ نظر آ جائے گا، تاکہ آپ مزید اچھے انداز سے یاد کر لیں گے۔ یاد رہے نماز کے 7 فرائض ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے؟ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہاتھ اٹھا کر اپنا ہاتھ باندھتے ہیں تکبیر کہتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ تفصیل ہے، اس کے پریکٹیکل مدنی قافلوں میں کرائے جاتے ہیں کہ ہاتھ کیسے اٹھائیں گے، قیام کے لیے کیسے باندھیں گے، یہ ایک تفصیل انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو مزید تفصیلاً اس کو سیکھ لیں گے الحمدللہ۔ تو تکبیر تحریمہ یہ ہو گیا نماز کا پہلا فرض۔ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ دوسرا فرض ہے۔ کھڑے کیسے ہونا ہے اس کی الگ تفصیل ہے، ہماری نگاہیں کہاں ہوں گی، ہمارے پیر کیسے ہوں گے، سینہ کس طرح قبلہ رو ہوگا، یہ پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ، یہ سیکھتے رہیں گے۔ تو دوسرا فرض کیا ہو گیا؟ قیام۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام۔ اچھا، تیسرا فرض ہے قراءت، یعنی ہم جب قیام کریں گے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ قرأت، اچھا یہ تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، ہم قرأت کہتے ہیں، لفظ ہے قراءت۔ کیا ہے؟ قراءت۔ تو تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس کی بھی تفصیل ہے کہ کتنی آیتیں پڑھنا ضروری ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کس وقت خاموش رہ کے پڑھنا ہے، کس وقت بلند آواز سے پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم کتابوں کو پڑھیں گے اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گی۔ تو نماز ابھی تک ہم تین فرضوں تک پہنچے۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام کھڑے ہونا، تیسرا فرض قراءت، ٹھیک ہے؟ اچھا، چوتھا فرض ہے رکوع۔
اب دیکھیں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں اسلام میں کہ یار کیسے یاد رہے گا. یہ پوری سیکوینس ہے, ترتیب ہے. سب سے پہلے ہم ہاتھ ہی تو اٹھاتے ہیں نا, تکبیر ہی کہتے ہیں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر قرات کرتے ہیں, پھر رکوع میں جاتے ہیں. تو یہ ساری ترتیب ہے. اس کو ٹینشن میں لیں گے تو مشکل ہو جائے گا, ورنہ اگر ترتیب یاد رکھے تو ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو ہم کرتے ہیں. تو پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. دوسرا فرض قیام. تیسرا فرض قراءت. قرات نہیں, کیا ہے؟ قراءت. ٹھیک ہے. اور چوتھا فرض رکوع. اچھا, پانچواں فرض ہے سجود. ٹھیک ہے, دونوں سجدے, ایک سجدہ نہیں, دونوں سجدے. ہر رکعت میں دونوں سجدے فرض ہیں. اچھا, یاد رہے کہ کوئی بھی فرض چھوٹ گیا تو نماز ہوگی نہیں. تو یہ فرض ضرور ادا ہونے چاہیے. تو اب ہم آ گئے پانچویں فرض پہ. پانچواں فرض کیا ہے؟ سجود. ٹھیک ہے, دوبارہ ریپیٹ کریں گے. پہلا فرض تکبیر تحریمہ. دوسرا فرض قیام. آپ ذرا ریپیٹ بھی کرتے رہے جو ہمارے سوشل میڈیا والے بھی ہیں. اچھا, تیسرا فرض قراءت. چوتھا فرض رکوع. پانچواں فرض سجود. اچھا, اب ہے چھٹا فرض. چھٹا فرض ہے قاعدہ آخیرہ. قاعدہ آخیرہ کب ہوتا ہے؟ 3 رکعت والی نماز میں جب ہم تیسری رکعت میں قاعدہ کرتے ہیں وہ قاعدہ آخرہ ہے. 2 رکعت والی نماز میں تو ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے, وہی قاعدہ آخرہ ہے. 4 رکعت والی نماز میں جو دوسرا قاعدہ یعنی چوتھی رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ آخرہ ہے. تو قاعدہ آخرہ جو ہے یہ فرض ہے. اگر 2 بار قاعدہ ہے نماز میں, مثال کے طور پہ 3 رکعت والی نماز ہے, 4 رکعت والی ہے, تو جو دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا ہے وہ فرض نہیں. اگر کسی کا چھوٹ بھی جائے تو وہ سجدہ سہو سے معاملہ حل ہو جائے گا, سجدہ سہو سے معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آخری قاعدہ ہی نہیں کیا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ کون سا نماز کا فرض ہے؟ چھٹا فرض. کون سا ہے؟ چھٹا فرض. قاعدہ آخرہ. آخری قاعدہ. آسان. قاعدہ آخرہ کا مطلب آخری قاعدہ. ٹھیک ہے, کون سا ہے چھٹا فرض؟ آخری قاعدہ. پانچواں کیا ہے؟ سجود. ٹھیک ہے. چوتھا کیا ہے؟ رکوع. تیسرا کیا ہے؟ قراءت. دوسرا کیا ہے؟ قیام. اور پہلا ماشاءاللہ, ابھی تک 6 یاد ہو گئے. اب آتے ہیں 7ویں. 7واں فرض ہے, یہ تھوڑا سا لفظ عربی کا ہے, خروج بسنعہ, یعنی سنت طریقے سے نماز سے خارج ہونا. لیکن اس کا اور آسان لفظ یہ سلام پھیرنا. جو ہم قاعدہ آخرہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیر کے باہر جو نماز سے ہوتے ہیں, یہ بھی نماز کا فرض ہے. یعنی سنت طریقے سے نماز سے باہر نکلنا یہ نماز کا, یا کوئی ایسا کام کر لے جس سے بندہ نماز سے فارغ ہو جائے. سنت تو یہ ہے کہ سلام پھیرے. اس کی بھی تفصیل ہے. میں نے کہا نا آج ہم صرف علامتی طور پہ 7 فرض اس برکت کے لیے یاد کر رہے ہیں کہ اس مدرسے میں ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنا اللہ کرے کہ نام لکھوانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن اس کی باقاعدہ تفصیل ہے, صرف اسی کو نہ سمجھا جائے میں یاد کر لیے. ہر فرض کی امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے. آپ نے بڑی آسان تصنیف نماز کے احکام ہمیں عطا کی ہے. یہ انگلش میں بھی لاز آف صلاح کے نام سے موجود ہے, اور بھی بہت ساری زبانوں میں اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. تو اس کتاب کو پڑھیں, ہر فرض کی تفصیل موجود ہے. بلکہ مدنی چینل نے تو کمال کر دیا ہے کہ غالباً نماز کے پریکٹیکل کے طور پر اس کی ویڈیوز اور اس کی CDs بھی جاری کی ہیں, اور یہ ہمارے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے. باقاعدہ مبلغین نے رکوع کر کے, سجدے کر کے, انگلیاں کیسے لگانی ہیں, پیشانی کیسے لگانی ہے. امیر اہل سنت تو وضو خانے پہ بیٹھ کر وضو کر کے ہمیں سکھایا. تو اتنا کچھ ہمارے لیے ہے, اگر ہم پھر بھی نہ سیکھیں تو یہ ہماری یہ سمجھے کمزوری ہوگی. تو اب کوئی اسلامی بھائی 7 فرض سنائے تو آج جمعے کے دن ان کو عطر کا تحفہ پیش کرتے ہیں. عطر موجود ہے نا ماشاءاللہ. چلے ہنی بھائی سنائیں گے. جی ہنی بھائی, پہلا فرض تکبیر تحریمہ. جی. دوسرا فرض قیام. ٹھیک ہے. تیسرا فرض قراءت. ٹھیک ہے. اور چوتھا رکوع. ٹھیک ہے. اور پانچواں سجدہ. سجود دونوں سجدے. ہاں, 2 سجدے. سجود. اور کتنے ہو گئے؟ 5. اور چھٹا جو ہے نا وہ قاعدہ آخرہ. اور 7واں جو ہے نا وہ نماز سے خارج ہونا سنت کے طریقے سے سلام پھیرنا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, جواب آپ کا درست ہے, اور آپ کو عطر کا تحفہ دیں گے. ہمیں جاوید بھائی سنائیں گے. پہلے آپ سنائیں. پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے. دوسرا فرض ہے قیام. ٹھیک ہے. تیسرا فرض ہے قراءت. چوتھا فرض ہے رکوع. پانچواں فرض ہے سجود. چھٹا فرض ہے قاعدہ آخر. اور 7واں فرض ہے سنت کے مطابق نماز میں خارج ہونا, سلام پھیرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلے جن کے ہاتھ میں عطر ہے غلام شبیر بھائی اگر سنا دیں. پہلا فرضی تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے. دوسرا فرض قیام. ٹھیک ہے. تیسرا فرض رکوع. چوتھا سجود. پانچواں فرض قاعدہ آخرہ. چھٹا مس کر گئے, دوبارہ سے شروع کریں. پہلا فرض تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے. دوسرا فرض قیام. ٹھیک ہے. تیسرا فرض رکوع. نہیں, قیام میں کچھ پڑھتے بھی ہے نا, قراءت. ٹھیک ہے. تیسرا قراءت. چوتھا رکوع. ٹھیک ہے. پانچواں سجود. ٹھیک ہے. چھٹا قاعدہ آخرہ.
اور ساتواں سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے بھائی آپ ہی کے پاس سے اتر لے کر آپ ہی کو تحفہ دے دیتے ہیں. اچھا اب انشاءاللہ ہم اس پوری در و دیوار کو اپنے ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے مدرسے کے در و دیوار اور فضاؤں گواہ ہو جاؤ ہم مسلمان ہیں, ہم حنفی ہیں, ہم غوث اعظم کے مرید ہیں, ہم عطاری ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر, عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر. یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے, یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارے ہاں بھائی آپ سب کے لیے خوشخبری بھی ہے. ویسے آپ سب کا دل خوش ہو جائے گا. ہمارے کیا لکھا ہے یہ الحمدللہ سورہ قصص آیت نمبر 85 20واں پارہ اس کا ایک جز ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یہ جو جہاں لکھ دیتا ہے علماء فرماتے ہیں وہاں دوبارہ حاضری ملتی ہے. پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی دیں تو الحمدللہ یہ تو مجرب ہے, میرا تو واقعی تجربہ ہے. اچھا سارے اسلام بھائی ذرا لکھ لیں پھر آ جائیں میدان میں. آپ سب کے لیے خوشخبری. سبحان اللہ. جمعے کے دن امید ہے کہ خوشی داخل ہوگی ہمارے سوشل میڈیا کے ویورز کے پاس بھی اور انشاءاللہ یہاں بھی. آ جائیں سارے کھڑے ہو جائیں دوبارہ. اچھا ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی انشاءاللہ. امید ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی. پہلے دن جب ہم غوث پاک کے روزے پہ آئے تھے, یہ لائیو جا رہا ہے جی پہلے دن ہم جب غوث پاک کے روزے پہ آئے تھے تو الحمدللہ ریکارڈنگ بھی ہوئی اور پھر ہم نے کوشش کی کہ جب غوث پاک کے روزے کے باہر نکلے تو میں نے سوچا کہ ہمارے جو مدنی چینل کا اسٹاف ہے ان جو ہمارے ساتھ یہ ساری ریکارڈنگز کر رہے ہیں ان کو بھی مدنی چینل کو دکھایا جائے. تو ہم نے غوث پاک کے روزے کے بعد ان کی بھی ریکارڈنگ کی. تو ہمارے ساتھ 2 اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. دونوں سے گزارش, بلکہ آپ تو کیمرہ میں جاوید بھائی آ جائے گا. جاوید بھائی تو 2 اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو بلال مدنی ہے ماشاءاللہ اور جاوید بھائی ہیں. اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے, ان کو خوش رکھے. بلال بھائی تو ویسے ہی ماشاءاللہ پوری دنیا میں سفر کرتے رہتے ہیں. جاوید بھائی کا یہ پہلا سفر تھا اور پاسپورٹ بننے کے بعد پہلی اسٹیمپ ہی بغداد شریف کی لگی. تو ہم نے اس وقت دعا کی تھی کہ اللہ کرے ہمارے جاوید بھائی جلدی مدینہ دیکھ لیں. تو آج جاوید بھائی کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہمارے ہی قافلے کے اسلامی بہن نے جاوید بھائی کو مدینہ شریف کا ٹکٹ پیش کیا. سبحان اللہ, کرم ہو گیا جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بلاوا آ گیا جاوید بھائی کا انشاءاللہ. یہ ہوتی تڑپ, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت
جی نے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جاوید بھائی کا ایک اور میں واقعہ بتاتا ہوں. آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی مدنی چینل کی طرف سے ان کو مدینے کا ٹکٹ پیش کیا گیا تھا. ان کی عمر 40 سال سے کم تھی تو یہ جا نہیں پا رہے تھے, تو انہوں نے اپنا ٹکٹ اس وقت ایک اور اسلامی بھائی کو اِرسال کر دیا کہ میں نہیں جا پا رہا تو انہیں بھیج دیں. تو آج ماشاءاللہ اتنی مبارک جگہ پر ان کو پھر مدینے کی حاضری کا شرف ملا ہے, اور انشاءاللہ میری نیت ہے کہ ہم جب ذہنی آزمائش کے بعد مدنی قافلہ لے کر رجب میں جائیں گے, جاوید ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, اور ہم وہاں کی ریکارڈنگ بھی ہمارے ساتھ کریں گے. چلے ماشاءاللہ, یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین, اصل بات بلاوے کی ہے, تڑپ ہونی چاہیے, بندہ پکارے کام ضرور ہو جاتا ہے. اللہ نے چاہا, اگر آپ بھی چاہتے ہیں بار بار مدینے جانا, پہلی بار بھی نہیں گئے تو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں, دنیا میں کسی کو نہ کہیں. یہ کچھ اسلامی بھائی غلطی کر جاتے ہیں کہ مجھے مدینے بھیج دو, سوال نہ کریں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کا حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. مانگو اس سے جس کے در جانا ہے, انشاءاللہ وہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے, کوئی بھی آسرا بن جائے گا. اصل بات یہ کہ ہماری تڑپ کیسی ہے, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار مدینہ پاک کی مقبول اور بعد اب حاضریاں نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قسمت رش کا رہا ہے مدینے کو تو جا رہا ہے, آجا ہے سب کو رلا کر, آئے جاتا ہے سب کو رلا کر, تو سلام میرا رو کے کہنا. صبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. اسی دن اسلام میں نے مجھے کہہ دیا تھا, میں نے کہا ایک وقت مناسب پر اعلان کریں گے, تو جمعے کا دن 70 بار مدرسہ ہے غوث پاک کے مدرسے میں اعلان. ماشاءاللہ ہمارے جاوید بھائی کو بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت مبارک. چلیں بھائی, اب دیکھو گھر پہنچتے ہمیں بھی ساتھ لے لیجیے گا, ایسی کوئی دعا کرتے ہیں پورا قافلہ آپ کے ساتھ. اللہ کرے یہ پورا قافلہ ہی ساتھ. کیا بات ہے. چلیں بھائی, جزاک اللہ, بہت شکریہ. آ جائیں جلدی غوث پاک کے دربار میں چلتے ہیں.